اجلاس ابھی جاری ہے اور چند روز مزید جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اس میں حکمران اتحاد میں شامل دوسری تمام جماعتیں بھی شریک ہوں گی اور سیاسی صورتحال پر ان کی رائے لے کر ایک مشترکہ حکمت عملی اور مشترکہ رائے قائم کی جائے گی۔ آج کے اجلاس میں اس بات کو واضح کر دیا گیا ہے کہ الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے، حکومت اپنا وقت پورا کرے گی انشاءاللہ العزیز، اور عمران خان کے گزشتہ 3.5 سالوں کا گند ایک سال میں صاف کرنا مشکل ہے۔ الیکشن ہوں گے وقت پر، آئندہ 5 سالوں میں ہم انشاءاللہ ان کے تمام گند کے کچرے کو صاف کر دیں گے۔ ہم ان کے جھوٹے بیانیے کو شکست دیں گے۔ صبح کچھ بولتا ہے تو شام کو کچھ بولتا ہے، قوم کو گمراہ کر رہا ہے، نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ جھوٹ کی اساس پر پاکستان کی سیاست اوپر جائے گی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ ہم اس ملک کو بچائیں گے، اس کے مستقبل کو بچائیں گے۔ اس کے اقتصاد کو بہتر بنانا ایک بہت بڑا چیلنج ہمارے لیے بنا ہوا ہے، اور انشاءاللہ ہم قوم کو اطمینان دلائیں گے کہ ملک کی معیشت اس حد تک خراب ہونے کے بعد کس طرح بحال کی جاتی ہے۔ کچھ قراردادیں آج کے اجلاس میں ہوئی ہیں، تو اس حوالے سے جو قرارداد کا متن ہے میں وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں جمعرات کو، یعنی آج کا دن، متفقہ طور پر منظور کردہ قرارداد میں وفاقی حکومت سے کہا گیا ہے کہ فل کورٹ کے ذریعے آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح حاصل کرنے کے لیے صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ بھجوایا جائے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ اجلاس یہ قرار دیتا ہے کہ دستور پاکستان 1973 میں مقننہ انتظامیہ اور عدلیہ کے اداروں کو ریاستی اختیارات تفویض کیے گئے ہیں۔ آئین میں واضح طور پر ادارے کی ذمہ داری اور اس کا دائرہ کار متعین کیا گیا ہے۔ کوئی ادارہ دستور کے تحت کسی دوسرے کام میں مداخلت نہیں کر سکتا اور نہ ہی کسی دوسرے ادارے کی ذمہ داری کو خود سر انجام دے سکتا ہے۔ اجلاس کی متفقہ رائے ہے کہ آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح کے حالیہ عدالت عظمیٰ کے فیصلے سے شدید ابہام، افراتفری اور سیاسی بحران پیدا ہوا ہے، اور یہی سیاسی بحران پاکستان میں معاشی بحران کا سبب بن رہا ہے۔ فیصلہ دینے والی عدالت عظمیٰ کے 5 رکنی بینچ کے 2 معزز جج صاحبان نے 3 جج صاحبان کی اکثریتی رائے سے اختلاف کرتے ہوئے فیصلے کو آئین میں اضافہ قرار دیا ہے۔ ملک کی نمائندہ سیاسی و جمہوری جماعتوں نے اس پر اپنی بے چینی اور تحفظات کا اظہار کیا ہے، کیونکہ عدالت عظمیٰ کے فیصلے میں تشریح کے دستوری حق سے تجاوز کیا گیا ہے، جس سے نہ صرف ایک آئینی اور سیاسی بحران پیدا ہوا بلکہ اس کے نتیجے میں ملک میں شدید سیاسی عدم استحکام نے بھی جنم لیا ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سمیت پاکستان بھر کی نمائندہ وکلاء تنظیموں، نامور قانون دانوں، میڈیا اور سول سوسائٹی نے بھی عدالت عظمیٰ کے فیصلے سے اتفاق نہیں کیا ہے اور اسے دستور کی کھینچی ہوئی لکیر سے انحراف اور تجاوز سے تعبیر کیا ہے۔
قومی اسمبلی اور پھر پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کے حالیہ انتخاب کے دوران آرٹیکل 63A کی تشریح کے تناظر میں جو الگ الگ معیارات اور تشریحات سامنے آئی ہیں، اس نے سیاسی جماعتوں، وکلاء برادری، میڈیا اور سول سوسائٹی کے خدشات کو درست ثابت کیا ہے۔ لہذا ملک کو اس آئینی اور قانونی اور سیاسی بحران سے نکالنے کے لیے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ کو بھجوایا جائے تاکہ فل کورٹ تشکیل دے کر اس معاملے پر تشریح حاصل کی جا سکے۔ دوسری قرارداد، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا اہم سربراہی اجلاس جو آج منعقد ہوا، جس میں متفقہ طور پر منظور کردہ قرارداد میں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ 8 سال سے زیر التوا فارن فنڈنگ کیس کا فی الفور فیصلہ سنایا جائے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا یہ سربراہی اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان آئین، قانون اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ مزید کسی تاخیر کے بغیر صادر کرے۔ اس تاخیر میں تشویش کا پہلو یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے فراہم کردہ ناقابل تردید شواہد، سیکورٹی کمیٹی کی رپورٹ، غیر جانبدار آڈیٹرز کی فورنزک تجزیے سے تمام جرائم ثابت ہو گئے ہیں۔ ثابت ہو چکا ہے کہ پی ٹی آئی نے ہر سال الیکشن کمیشن سے اپنے درجنوں اکاؤنٹ چھپائے، جھوٹے اور جعلی بیان حلفی، سرٹیفکیٹ اور ڈکلیریشن جمع کرائے۔ 88 غیر ملکی شہریوں نے ممنوعہ غیر ملکی فنڈنگ کی، جس میں اسرائیل اور بھارت کے شہری بھی شامل ہیں۔ 350 غیر ملکی کمپنیوں نے ممنوعہ فنڈنگ کی، منی لانڈرنگ ہوئی۔ پارٹی کے مرکزی دفتر کے ملازمین کے نجی اکاؤنٹس کے ذریعے ملک کے اندر اور باہر سے بھاری رقوم جمع کی گئی۔ اجلاس قرار دیتا ہے کہ یہ شواہد متقاضی ہیں کہ قانون اپنا راستہ لے، لیکن الیکشن کمیشن پراسرار خاموشی چادر اوڑے ہوئے ہے، حالانکہ ثابت شدہ غیر ملکی فنڈنگ جوہری پاکستان کی قومی سلامتی کے حوالے سے بھی ایک نہایت سنگین پہلو ہے، جس پر آنکھیں بند کرنا قومی سلامتی کے مفادات سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ اجلاس محسوس کرتا ہے کہ اس اہم مقدمے کے فیصلے کے سامنے آنے میں 8 سال کی طویل تاخیر نے ملک میں لاقانونیت کو فروغ دیا ہے اور اداروں کی کمزوری کا تاثر مضبوط ہو رہا ہے۔ یہ صورتحال کسی جمہوری معاشرے کے لیے مفید نہیں، اس لیے ضروری ہے کہ سیاسی جماعتوں کی تنظیم اور مالیاتی امور سے متعلق اس اہم مقدمے میں فیصلہ صادر کر کے آئین اور قانون کی حکمرانی کو یقینی بنایا جائے۔ اجلاس اس امر پر تشویش کا اظہار کرتا ہے کہ فوراً اور ممنوعی غیر قانونی فنڈنگ کی مرتکب جماعت اور اس کے سربراہ نے ملک کے آئین اور قانون کو مذاق بنا رکھا ہے، اور اس سے یہ تاثر مضبوط ہو رہا ہے کہ ریاستی اداروں کی ڈھیل کے نتیجے میں اس شخص نے خود کو قانون سے بالاتر سمجھ لیا ہے۔ اس کیس میں فوری فیصلہ آنا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی اور طاقتور مجرم قانون کے تابع۔ یہ 2 قراردادیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت پاکستان بھر میں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، کراچی میں اور دوسرے پنجاب کے علاقوں میں جو سیلابی ریلیں آئے ہیں، اور جس سے درجنوں ہمارے پاکستانی بھائی شہید بھی ہوئے ہیں، زخمی بھی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہیں، ہزاروں کی تعداد میں مویشی جو ہے وہ ہلاک ہو چکی ہے، لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں۔ تو آج کے اجلاس نے ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا، ہمدردی کا اظہار کیا، اور حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ان کے تمام قرضے معاف کرے، ان کو آفت زدہ علاقہ قرار دے، اور اس حوالے سے انہیں تمام مراحت ان کو دیے جائیں۔ قرضے سے میں آتے ہیں سارے۔ بہت شکریہ آپ حضرات کا جناب والا۔ مولانا صاحب آپ الیکشن کے باری باری ایسے نہیں خالد صاحب آپ بات کریں، ایسے نہیں خالد صاحب بات کریں۔ مولانا صاحب تحریک انصاف کا جو نئے سوال ہے وہ الیکشن کمیشن کی برطرفی ہے، کیا اس حوالے سے کوئی بات کی ہے؟ وہ اپنی مدت پوری کریں گے؟ آیا ان کا کوئی مطالبہ تسلیم کیا؟ لغو
غیر عقلی کوئی مطالبہ ہم ان کے سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اپنے حدود میں رہے بس. جی عزیز صاحب دیکھیے میں گزارش کروں آپ سے, ہم ان کے پاور کو سمجھتے ہیں. سوشل میڈیا فیک اکاؤنٹس پر ان کا پورے پروپیگنڈے کا دار و مدار ہے. ایک جھوٹی خبر کے پیچھے 1000 لائکس فیکس ڈال دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ عوام کی آواز ہے. ہم عوام کی آواز کو جانتے ہیں, ہم عوام کی آواز میں رہتے ہیں, اور ہم ان کے یہ جو چھوٹی موٹی تتلیاں آگے پیچھے ہوتی ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مضبوطی سے اور سنجیدگی کے ساتھ, بڑے خود اعتمادی کے ساتھ ہم فیصلے کریں گے اور ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. عثمان ایک منٹ میں دے رہی ہوں جی. عثمان مولانا صاحب, آپ الیکشن کمیشن سے مطالبہ کر رہے ہیں عمران خان کے خلاف ایکشن لے. ان کے ایسے بہت سارے ایسے جرائم ہیں جس کے اوپر حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی ایکشن لے. حکومت ایکشن کیوں نہیں لے رہی ہے؟ جس طرح سے اس سلسلے میں حکومت کے اندر حکومتی سطح پر کچھ فیصلے ہوئے ہیں اور وہ 1-2 دن کے میں سامنے آ رہے ہیں. وہ سارے بڑے بڑے جرائم, یہ جرم کا مگرمچھ ہے. اس سے بڑا مجرم پاکستان کی تاریخ میں شاید آپ کو ملے گا ہی نہیں, جو قانون سے اپنے آپ کو بالاتر سمجھتا ہے. اب اس کے گریبان میں ہاتھ پڑے گا, اور ایسا آسان نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو ہضم کرے گا. کبھی کہتا ہے جی امریکہ نے مجھے ہٹایا ہے. امریکہ تو تمہیں لایا تھا. حافظ صاحب اور آپ کے گھر کا مکان کا E7 میں کرایہ 8-9 سال تک دیتا رہا ہے, اور جس نے یہ بات کہی ہے وہ کہتے ہیں میں عدالت میں جانے کے تیار ہوں ان کے ساتھ. جی حافظ صاحب حکومت کے خلاف آپ نے احتجاج کیا تھا تو مہنگائی مارچ رکھا تھا. اب صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ عوام بجلی کے بل دینے سے قاصر ہے, مہنگائی اتنی شدت سے ہو گئی ہے کہ عوام پریشان ہے. تو اس حوالے سے آپ کی حکومت جو ہے وہ اقدامات کرنے جا رہی ہے کہ عوام اس عذاب سے کیسے نکالیں گے؟ میں گزارش کروں آپ سے, ہم نے اس حکومت کو ہٹانے سے 1 سال پہلے جلسوں میں کہا تھا, میں نے خود کہا تھا کہ مسئلہ جو معاشی بحران پیدا ہوا ہے یہ بڑا چیلنج نہیں ہے. ملک کو دوبارہ معاشی طور پر اٹھانا یہ بڑا چیلنج ہوگا, اور وہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے کیا کیا مشکلات ہمیں درپیش ہو رہی ہیں. اور ہم آج میں کم از کم آپ سمجھیں کہ شاید وہ اپنے اندر کی کمزوری بتا رہا ہے, لیکن اب بھی بیوروکریسی کے اندر وہ عناصر موجود ہیں جو حکومتی فیصلوں کو ناکام بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں, اور پرانے نظام کے تسلسل ہیں. ان سب کے لیے ہم نے کہا ہے کہ اس کا فوراً علاج ہونا چاہیے. مولانا یہ بتائیں کہ ایک تو آپ نے کہا کہ پی ڈی ایم کا اجلاس جاری رہے گا اور اس میں دیگر جماعتیں بھی شریک ہوں گی. کیا آپ پیپلز پارٹی کو واپس پی ڈی ایم میں شامل کر رہے ہیں اور دیگر جو اتحادی جماعتیں ہیں حکومت کی ان کو بھی شامل کر رہے ہیں؟ ایک تو یہ میرا سوال ہے, اور دوسرا یہ بتا دیں کیا آپ بھی کوئی سسٹم میں مداخلت ہو رہی ہے؟ کیونکہ اب تک تو یہی موقف رہا ہے کہ سب نیوٹرل ہیں. کیا مداخلت آپ نے جو بات کہی ہے میں اس کا ذرا ایک اور پہلو سے جواب دینا چاہتا ہوں. جی, ایک تو سردست یہی فیصلہ ہوا ہے کہ اگلا اجلاس جو ہمارا ہوگا اس میں تمام حکومتی اتحاد کے اراکین سارے شامل ہوں گے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ملکی معیشت سے براہ راست جن محکموں کا تعلق ہے ان کو فوراً ہدایات دی جا رہی ہیں کہ وہ منگل کو اور بدھ کو ہمیں بریفنگ دیں اور اپنی کارکردگی ہمیں بتائیں تاکہ ہم ان پر ان کی مزید آگے رہنمائی کر سکیں. مولانا صاحب, عمران خان نے جو پی ڈی ایم سے متعلق ایک بیانیہ بنا دیا ہے, آپ ایسا کیا ہے کس طریقے سے کاؤنٹر کریں گے اس بیانیے کو؟ مطلب ان کے پاس کیا بیانیہ ہے؟ جھوٹ بولنا, بس یہ بیانیہ ہے. غلط بات کہہ دینا یہ بیانیہ ہے. یار خدا کا خوف کرو یار, آپ لوگ بڑے سنجیدہ لوگ ہیں, الزام لگا دینا تو بس یہ بیانیہ ہے. لہٰذا ان جھوٹے بیانیے اور روزمرہ کے الزام تراشیوں کی سیاست, اس کے بنیاد میں کوئی نظریہ نہیں ہوا کرتا, اور یہ بیساکھی پتہ نہیں کہاں سے کوئی بیساکھی ملتی ہے ان کو.